ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من ذکرت عندہ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص بخیل ہے، یعنی کنجوس ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو لہٰذا ہم بخیل بننے کے بجائے سخی بنیں۔ جب بھی تاجدار کائنات کا نام اقدس آپ خود لیں یا سنیں تو فوراً ہی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں، اور یہ ہمیشہ ساری زندگی عادت بنائیں کہ سرکار کا نام اقدس یا ذکر خیر جہاں کہیں جب بھی آپ سنیں یا لیں تو فوراً کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، کل کے درس محرم میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حضرت امام عالی مقام شہید اعظم نواس رسول نوجوانان جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کا پاکیزہ شہر مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ساری تفصیل ہم نے کل کے درس میں عرض کی تھی کہ کیوں گئے، سبب کیا بنا۔ امام عالی مقام کے دل پر اتنا گہرا غم تھا کہ آپ نے سارا راستہ طے کر لیا، مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا، کسی سے کچھ کلام ہی نہ کیا، اتنا غم تھا دل پر۔ اگر کوئی خیر و خیریت پوچھتا بھی بس اتنا کہہ دیتے کہ لوگوں اس سے کیا خیریت پوچھتے ہو جس نے اپنے نانا جان کا شہر مدینہ چھوڑ دیا، اس کی کیا خیریت ہوگی۔ کچھ بولنا بھی چاہتے تو غم کے مارے الفاظ حلق ہی میں اٹک کر رہ جاتے، کچھ بول نہ پاتے، اتنا غم تھا۔ بہرحال اپنے اہل خانہ کو لے کر کے مکہ شریف پہنچ گئے۔ شہر مکہ میں کئی صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، دیگر صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ انہوں نے استقبال کیا آپ کا۔ اہل مکہ بہت خوش ہوئے، نواس رسول تشریف لائے ہیں، خیر مقدم کیا، استقبال کیا۔ لوگوں کو پتہ چلا اہل مکہ کو کہ نواس رسول تشریف لائے ہیں، کہ جوق در جوق لوگ آپ سے ملاقات کرنے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کی دست بوسی کے لیے حاضر ہونے لگے، غرض کی امام علی مقام مکہ میں تشریف فرما رہے۔ اور یہ گویا کہ
شعبان کے مہینے میں آپ چلے تھے، شعبان کا مہینہ، پھر ماہ رمضان آ گیا، شہر مکہ میں آپ محفوظ مقام پر رہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ادھر یزید پلید نے ہر جگہ اپنی بیعت کے لیے قاصد روانہ کیا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ کوفہ جو شہر تھا نا، یہ سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق اعظم نے اس شہر کو بنایا تھا، بسایا تھا، اس شہر کو تعمیر کیا تھا۔ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی سے محبان اہل بیت جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے وہ موجود تھے کوفہ میں۔ تو کوفہ والے جو تھے نا، یہ بنی امیہ کی حکومت کو یہ قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے گورنر تھے اس وقت بھی یہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت اس طرح دکھائی کہ مولائے کائنات نے بھی اپنا دارالخلافت آخر میں مدینہ سے کوفہ منتقل کر لیا۔ اب جب کہ حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے، ان کا بیٹا یزید پلید تخت نشین ہوا، اور اس نے ہر طرف جو ہے نا، جو ہر شہر میں اپنا نمائندہ بھیجا کہ اب یزید خلیفہ بن گیا ہے، اس کی بیعت کریں، اس کی خلافت کو تسلیم کریں۔ تو کوفہ والے پھر بھی یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب یزید کا باپ حضرت امیر معاویہ خلیفہ تھے تو ان کی بیعت نہیں کیا اہل کوفہ نے، تو یزید تو ناپاک آدمی تھا، فاسق و فاجر تھا، تو کس طرح یزید پلید کی بیعت کرتے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کوفہ والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ امام عالی مقام نے شہر مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ آ گئے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ امام حسین نے یزید پلید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو اب انہیں ایک موقع مل گیا کہ ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، امام حسین نہیں کریں گے۔ اب اچھا موقع یہ ہے کہ امام حسین کو ہم اپنے یہاں بلائیں، یہاں تشریف لائیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے نا ایک خلیفہ جو نواسے رسول ہیں انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے، یزید پلید فاسق و فاجر کو کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر کے اہل کوفہ کے بڑے بڑے سردار اشراف ایک مکان میں جمع ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی کہ نواسے رسول مکہ تشریف لائے ہیں، اب ہم انہیں خط لکھتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اس طرح ہمارا دین و ایمان محفوظ رہے گا اور ایک فاسق و فاجر کی بیعت سے ہم بچے رہیں گے۔ بڑے بڑے شہر کے جو عمائدین تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال امام عالی مقام کی بارگاہ میں خطوط لکھے گئے اور یہی لکھا کہ اے امام عالی مقام، نواس رسول، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے اہل بیت کے محب رہیں، آپ کے والد گرامی بھی یہاں پر اپنا دارالخلافت منتقل کر کے تشریف لے آئے تھے، وہ بھی یہاں رہے، آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ بھی یہاں رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ محبت اہل بیت سے کتنا زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم ہرگز یزید پلید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، حتیٰ کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا اس کا نام نعمان بن بشیر تھا، یہ صحابی رسول تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر نرم طبیعت کے مالک تھے، صحابی رسول تھے، لیکن چونکہ یہ بنی امیہ کی طرف سے گورنر مقرر کیے گئے تھے تو یہ کوفہ والے بنی امیہ سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ بنی امیہ یہ قریش کا ایک قبیلہ تھا، جس طرح بنو ہاشم ایک قبیلہ تھا قریش کا، اسی طرح بنو امیہ قریش کا ایک قبیلہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنی امیہ کے تھے، تو بنی امیہ قبیلے کو، خاندان کو کوفہ والے اتنا ناپسند کرتے تھے کہ ایک صحابی رسول جو بنی امیہ کی طرف سے گورنر بن کے آئے تھے کوفہ میں، یہ کوفہ والے ان کی گورنری کی بھی قبول نہیں کرتے تھے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جمعہ اور عیدین کی نماز بھی نعمان بن بشیر کے پیچھے یہ نہیں پڑھتے تھے۔
اور ان کو لگاؤ تھا اہل بیت سے. تو اب انہوں نے یہ لکھا کہ ہم تو جو بنو امیہ کی طرف سے ہمارے شہر میں گورنر مقرر ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, جمعہ عیدین نہیں پڑھتے ہیں, نہ ہم اس کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں. اے امام عالی مقام آپ یہاں تشریف لائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے, اس طریقے سے ایک ہمارا دین و ایمان قائم رہے گا. انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں مکہ شریف بھیج دیا. اور صرف ایک خط نہیں, ایک کسی اور نے لکھا, دوسرا کسی اور نے لکھا, تیسرا کسی اور نے لکھا. اسی طریقے سے مختلف تاریخ کے حوالے سے تقریباً 150 خطوط ان کوفیوں نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ارسال کیا اور سب میں ہی لکھا. اور آخر کار انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اے امام اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے, کوفہ نہیں آئیں گے, اور آپ ہم سے بیعت نہیں لیں گے تو پھر مجبوراً ہمیں یزید پلید کی خلافت کو تسلیم کرنا پڑے گا. پھر ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حجت پیش کریں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو دعوت دیا تھا, یہ نہیں آئے اور انہوں نے ہم سے بیعت نہیں لی, مجبور ہو کر کے ہم نے ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کی, اس وقت پھر آپ اس کے جواب دیں گے. یہاں تک انہوں نے لکھ دیا تھا امام عالی مقام کو بلانے کے لیے. اب سارے خطوط امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچے اور آخر میں جب امام حسین نے یہ دیکھا کہ ان کوفیوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجبوراً ہمیں ایک ظالم کی حکومت تسلیم کرنا پڑے گا, ایک فاسق و فاجر کی خلافت ماننا پڑے گا اور ایک فاسق کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا, اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ برحق موجود ہو, شہزادے رسول ہو, نواسے رسول ہو, ہم اس کو امام نہ بنائیں اور ایک فاسق کو بنائیں. اے امام اگر آپ نہیں آئیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے. امام عالی مقام نے جب یہ پڑھا کہ یزیدیوں نے کوفیوں نے اس طریقے سے ہمارے پاس پیغام لکھا ہے, تو اب آپ نے مکمل تحجہ کر لیا کہ کسی طرح حجت اب تمام ہو گئی, ہمیں یہاں سے کوفہ جانا ہے. انہیں خطرہ لاحق ہوا, اندیشہ ہوا کہ اگر ہم کوفہ نہ گئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے. اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا کہ ہمارے بندے جو ایک ظالم کے خلاف کھڑے تھے اور ایک فاسق و فاجر کے بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ خلافت کے اہل تھے, آپ چاہتے ان کی رہنمائی کرتے, ان کی رہبری کرتے اور آپ نہ گئے, تو اس وقت ہم جواب کیا دیں گے اللہ کے بارگاہ میں. یہ فکر امام عالی مقام کو دامن گیر تھی. یہ سوچ کر آپ نے مکمل ارادہ کر دیا کہ اب ہمیں کوفہ جانا ہے. بالآخر معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام موجود تھے, آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہمیں کوفہ کی طرف سفر کرنا ہے. سارے صحابہ کرام اہل مکہ نے شدت کے ساتھ آپ کو منع کیا ہے, باصرار منع کیا کہ امام حسین آپ جانتے ہیں کوفہ والوں کی غداری, وہ کوفی غدار ہوتے ہیں, بد عہد ہوتے ہیں. انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں, آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو کیا, زہر دے کر کے شہید کیا, وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ کوفہ والے ہرگز آپ کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے, غداری کریں گے. ہمیں خوف ہے کہ آپ کے ساتھ غداری کر کے آپ کو نقصان پہنچائیں گے, لہٰذا ہم آپ کو جو ہے نا وہ کوفہ جانے نہیں دیں گے. ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں. لیکن اب امام عالی مقام کے سامنے وہ حجت تھی جو کوفیوں نے خط میں لکھا تھا, اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی, قیامت کے دن جواب دینا تھا. اس فکر نے آپ کو مجبور کر دیا کہ ہم کوفہ جائیں گے. اور حقیقت بات یہ ہے نا, یہ تقدیر کے فیصلے ہیں پیارے. در حقیقت شوق شہادت کھینچ کر کے امام عالی مقام کو کربلا کی طرف لے جا رہی تھی. چونکہ ایک بات یہاں رک کر آپ کو یہ بھی بتا دوں, امام عالی مقام کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی. مشہور امام عالی مقام کی پیدائش کے ساتھ ہی, بچپن ہی سے آپ کی شہادت مشہور ہو چکی تھی. اور یہ بھی پتا تھا کہ امام حسین کس جگہ کس مقام پر شہید کیے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ام الفضل بن حارث, یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھی اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی سگی چچی تھی. حضرت ام الفضل بنت حارث حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں تو کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
امام حسین کو اپنی گود میں لے کر پیار کر رہے تھے، اور اس کے بعد سرکار پیار کرتے کرتے رو دیے۔ تو حضرت ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، آپ حسین کو پیار کر رہے ہیں پھر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ چچی جان، ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے ان امتی ستقتلہ ابنی ھذا، میری ہی امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی، اور جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر کے دی ہے، جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر کے دی ہے، اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر کے رو رہا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض طف، میرا یہ بیٹا حسین بارض طف، مقام طف یعنی ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل امین وہاں سے مٹی لا کر کے مجھے دیا ہے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے۔ یہ ارض طف کہاں ہے؟ یہ نہر فرات کے قریب جہاں پر کربلا ہے نا، اسی کو ارض طف کہا جاتا ہے۔ یہ خبر جبریل امین نے امام حسین کے بچپن ہی میں حضور کو عطا فرما دی تھی۔ اس کے بعد ایک روایت میں یہ ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ بارش کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اجازت لیتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اللہ نے اجازت دی، حضور کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا فرشتہ تو دیکھا کہ حضور السلام امام حسین کو گود میں لے کر پیار کر رہے، کھلا رہے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام اس کو کھلا رہے تھے، چوم کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان امتک ستقتلہ، آپ جس حسین سے پیار کرتے ہیں ان قریب ہی آپ ہی کی امت اس حسین کو قتل کر دے گی، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی۔ پھر اس فرشتے نے کہا حضور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر کے آپ کو دیتا ہوں جس جگہ حسین قتل کیے جائیں گے۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی کربلا کے میدان سے لے کر آیا اور میرے آقا کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یا رسول اللہ یہ مقتل حسین کی مٹی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب امام علی مقام گود میں تھے، ابھی سرکار کھلا رہے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس مٹی کو ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کو دے دیا اور کہا ام سلمہ اذا تحولت هذه الارض اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین اسی دن شہید ہو گیا۔ اور ام سلمہ نے مٹی سنبھال کر رکھ لی۔ اس کے بعد سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو جب امام علی مقام شہید ہوئے، حدیث پاک میں ہے سیدہ ام سلمہ نے خواب دیکھا دوپہر کے وقت، جس وقت امام علی مقام کی شہادت ہو رہی تھی۔ خواب کیا دیکھا کہ تاجدار کائنات کو دیکھا کہ حضور السلام جو ہے نا ننگے سر ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، مقدس پیر میں جوتے مبارک میں نہیں، ایسا لگتا ہے پریشان حال ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ چہرے پر رنجیدگی کے آثار ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ام سلمہ میرے بیٹے حسین کو یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اسی وقت بیدار ہوئی اور پھر میرے آقا نے جو مٹی دی تھی مجھے شیشی میں بند کر کے رکھ لیا تھا، جب دیکھا اس شیشی کو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ واقعہ تو ابھی 61 ہجری میں ہوگا، تاجدار کائنات کو آج ہی خبر ہے اور سرکار جو ہے نا صحابہ کرام کو بھی بتا دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ، اب آپ کی شہادت کی خبر آپ کی امی جان سیدہ فاطمہ مولا کائنات شیر خدا دیگر صحابہ کرام بھی جانتے تھے بچپن ہی سے کہ حسین بن علی کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے اور حضور کی کلمہ پڑھنے والی امت ہی ان کو شہید کرے گی۔ اسی طرح تاریخ میں ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب جنگ صفین کے موقع پر
جا رہے تھے، آپ عراق سے گزر رہے تھے، تو ایک ایسے مقام سے گزر ہوا، وہاں آپ ٹھہر گئے، لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ لوگوں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو میدان کربلا ہے، نہر فرات کے قریب میدان کربلا ہے۔ تو پھر حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچ کر بہت روئے کہ میرا بیٹا حسین یہی شہید ہوگا، اور کہنے لگے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ جبریل امین نے مجھے بتایا ان الحسین ان ولدی الحسین یقتل بشاطئ الفرات بموضع یقال له کربلا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ہمیں خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا، ایسے مقام پر جس مقام کو کربلا کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے اس میدان میں جا کر کے دیکھو یہ جگہ ہے، یہ جگہ شہیدوں کی خون گرنے کی ہے، یہ جگہ اوپر وہاں جو آئیں گے شہید ہونے والے لوگ ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہاں ان کے قذابے لگیں گے۔ تو ساری کربلا کی جو آنے والے زمانے میں جو کربلا کی حالات اور کیفیت ہونے والی تھی، حضرت مولا کائنات نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا۔ غرض کی بچپنے کے عالم میں ہی امام علی مقام کی شہادت مشہور ہو چکی تھی، لیکن آپ کی شہادت کی خبر آپ کی ماں سیدہ فاطمہ کو بھی معلوم، مولا کائنات شیر خدا کو معلوم، تاجدار کائنات کو معلوم، لیکن کبھی کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ مولا یہ قتل جو میرے بیٹے حسین کا ہونے والا ہے اس کو ٹال دے، نہ، کیونکہ یہ شہادت ہے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ تو شہادت بڑی عظیم نعمت ہے، تاجدار کائنات یہی چاہتے تھے کہ میرا بیٹا حسین شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کرے، بلند مقام جو آقا چاہتے تھے یقیناً وہ مل گیا۔ اب در حقیقت یہ شہادت کی کشش تھی جو امام علی مقام کو کربلا کی طرف کھینچ کر لے کر جا رہی تھی، اور تقدیر الہی، قضاء الہی، اللہ کی بارگاہ سے فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن چونکہ یہ بات پتہ نہ تھی کہ یہ اسی سفر میں یہ واقعہ پیش آئے گا، مارکے کربلا ہوگا اور شہادت اسی سفر میں ہوگی، یہ بات پتہ نہیں معلوم نہ تھی۔ یہ بات معلوم تھی کہ شہادت تو ہوگی کربلا کے میدان میں، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ اسی سفر میں امام علی مقام کی شہادت ہوگی۔ غرض کی امام علی مقام نکلے نہیں، ابھی آپ نے ارادہ کیا کہ اب جو ہے نا مکمل طور سے ہمیں کربلا وہاں کوفہ جانا ہے۔ تو صحابہ کرام جو مکہ شریف میں تھے ان سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے پہلے تو بہت منع کیا، لیکن جب یہ معلوم پڑ گیا کہ امام حسین نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ یہ کوفہ جائیں گے، تو صحابہ کرام نے اہل مکہ نے مشورہ دیا کہ امام آپ ایسا کریں، آپ پہلے خود مت جائیں بلکہ کسی اپنے عزیز کو، اپنے گھر کے خاندان کے کسی فرد کو آپ وہاں بھیجیں، وہ آپ کی طرف سے کوفیوں سے بیعت لے گا، اگر حالات سازگار ہوں گے کوفی جو ہے نا آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، امام مسلم کے ساتھ عزت و تکریم کریں گے، ساتھ دیں گے، حالات بہتر ہوں گے تو پھر وہ خبر دیں گے وہاں سے، پھر آپ چلے جانا۔ کہا ٹھیک ہے، رائے آپ نے قبول کیا۔ پھر آپ نے اپنے گھر والوں میں سے حضرت مسلم بن عقیل، یہ امام علی مقام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا کوفہ جائیں، وہاں کے حالات دیکھیں کیا حالات ہیں، اور کوفہ والے کیا یقیناً امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید پلید کے خلاف ہیں، اگر واقعتاً وہ ہمیں اپنا امام مانتے ہیں اور پھر تم وہاں جا کر کے حالات دیکھنا بہتر ہوں گے تو پھر ہم ضرور جو ہے نا خبر دینا ہم کو، ہم وہاں آئیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو آپ کے ساتھ آپ کے دو چھوٹے بچے تھے، محمد اور ابراہیم، یہ 8-9 برس کی عمر رہی ہوگی ان کی، تو یہ اپنے والد سے بہت محبت کیا کرتے تھے، زیادہ وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارتے تھے، اپنے باپ کے بغیر یہ رہ بھی نہیں پاتے تھے، تو ان بچوں نے ضد کیا کہ ہم بھی ابا کے ساتھ جائیں گے۔ تو غرض کی امام مسلم بن عقیل نے امام حسین سے اجازت لے کر کے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ کوفہ کے لیے تیار کر لیا۔ اب یہ حضرات نے سفر شروع کیا، امام مسلم اور ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انہوں نے کوفہ کا سفر کیا. سفر کرتے کرتے کوفہ پہنچے. جب اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندے بن کر آئے ہیں، اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ ہیں، خاندان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، تو کوفہ والوں نے بہت استقبال کیا، بڑی محبت کی، بڑی تعظیم کی، مہمان نوازی کی. چونکہ اہل بیت سے تو محبت کرتے ہی تھے، انہوں اور بلایا بھی تھا کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندے بن کر یہاں آئے ہیں، امام عالی مقام نے یہاں بھیجا ہے. تو اہل بیت کی سے نسبت ہونے کی وجہ سے اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا. تقریباً 18,000 یا اس سے زائد، تاریخ میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، یعنی ہزاروں لوگ ایک ہی دن میں امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے نا ان کو اپنا امام اور خلیفہ مان لیا. اب امام مسلم نے دیکھا کہ کوفہ والے بڑی جوق در جوق ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہماری بیعت کو قبول کر رہے ہیں، محبت کے اظہار کر رہے ہیں اور ہمیں اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں. یعنی حالات دیکھا کہ سازگار ہیں، بہتر ہیں. یقیناً ان لوگوں نے جیسا لکھا تھا اپنے خط میں ویسے ہی انہوں نے برتاؤ کیا. تو ہوا یہ کہ امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ لوگوں کے دل ہماری طرف ہیں، لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یقیناً انہوں نے جو خط میں لکھا ہے اس کو پورا کریں گے. جب حالات بہتر دیکھا تو آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کی طرف کہ بھائی حسین، کوفہ والے اپنے وعدے پر برقرار ہیں اور انہوں نے جو آپ سے خط میں وعدہ کیا تھا وہ وعدے پر قائم ہیں، حالات بہتر ہیں، آپ فوراً جو ہے نا کوفہ تشریف لے آئیں. یہ خط لکھ کر کے قاصد روانہ کر دیا. اب جو کوفہ کے حالات کیا ہوئے کہ کوفہ میں نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ گورنر تھے. اب یزید کو یہ پتا چلا، کسی نے یزید کو خط لکھ دیا کہ یزید پلید، تو ملک شام میں بیٹھ کر کے بادشاہت اور حکومت کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں کہ کوفہ میں تو امام حسین کے وکیل اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل آ گئے ہیں اور سارے کوفہ والے مسلم بن عقیل سے بیعت کر رہے ہیں، ان کو اپنا امام مان رہے ہیں. اگر تو چپ چاپ ایسے بیٹھا رہے گا، کوئی ان کے خلاف کاروائی نہ کرے گا تو کوفہ شہر تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، تیرے بادشاہت سے نکل جائے گا. یہ خط کسی ظالم نے، جاسوس نے یزید کو پہنچا دیے لکھ کر. اب یزید کے دربار میں جب خط پہنچا کہ کوفہ والے جو ہے نا، جو ہمارے گورنر ہیں، ہم نے متعین کیا ہے بنو امیہ نے، نعمان بن بشیر، وہ انہوں نے کچھ جوابی کارروائی نہ کی. اچھا، نعمان بن بشیر جو تھے چونکہ صحابی رسول تھے، ان کے دل میں اہل بیت کا احترام تھا، محبت تھی. انہوں نے مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں حالات بڑے پیچیدہ ہیں، یزید پلید اہل بیت نبوت کے خلاف ہے، کوئی سخت حکم جاری کر سکتا ہے. تو حضرت نعمان بن بشیر نے امام مسلم کو سمجھایا کہ کیا کیا جائے، اگر یزید کا کوئی حکم سخت آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. یعنی نرمی کر رہے تھے، آپ زیادہ سختی نہیں کر رہے تھے کہ جب کہ کوفہ والے امام مسلم کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو حضرت نعمان بن بشیر نے کسی کو روکا نہیں کہ ان کے ساتھ بیعت نہ کرو، تمہارا امام، تمہارا امیر المومنین تو یزید ہے، اس طرح کچھ بھی نہ کیا. تو خط لکھنے والے نے یہاں تک لکھ دیا کہ اے یزید، تیرا جو یہاں پر گورنر ہے وہ تو نرمی کر رہا ہے اور تیرے خلاف بیعت ہو رہی ہے، امام حسین کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں مسلم بن عقیل کے ذریعے سے، اور تیرا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر یا تو یہ کمزور ہے یا تو جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہا ہے. اگر تو کوفہ کو بچانا چاہتا ہے اور اپنی حکومت کے اندر رکھنا چاہتا ہے تو جلدی کر کسی سخت آدمی کو گورنر بنا کر کے بھیج دے. یہ خط جب یزید کے دربار میں پہنچا، یزید نے چند لوگوں کی میٹنگ کیا، کہا کیا کیا جائے. تو لوگوں نے بتایا کہ بصرہ کا اس وقت کا جو گورنر تھا نا، عبید اللہ بن زیاد، جس کو ابن زیاد کہا جاتا، بڑا سخت تھا، بہت ظالم سفاک گورنر تھا. کہا کہ وہاں پر ایسے آدمی کو بھیج گورنر بنا کر کے، تاکہ وہ جا کر کے تیرے حالات تیرے حق میں کرے. تو یزید نے خط لکھا بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس، کہا کہ فوراً تیرے پاس بصرہ کی گورنری بھی ہے، اب تو تیرے حوالے کوفہ کی گورنری کی جاتی ہے اور کوفہ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کو معزول کیا جاتا ہے. جلدی فوراً جا، اور وہاں پر ہم نے سنا ہے کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جا مسلم بن عقیل کو سمجھا کہ وہ یزید کی بیعت قبول کرے.
اگر وہ کہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو شہر بدر کر دینا، باہر کر دینا. اور اگر پھر بھی مزاحمت کرے تو یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دینا. وہ تو ظالم تھا، اس کے نزدیک تو اہل بیت کا قدر کوئی اہم بات تو تھی نہیں. یزید نے آرڈر دیا، خط بھیجا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد کو خط پہنچا تو پھر اس نے فوراً کیا کیا، فوجی دستہ تیار کیا اور اس کے بعد فوراً کوفہ کے راستے پر روانہ ہو گیا. کوفہ میں کیا ہوا کہ اب امام مسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لیا. سارا شہر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اہل بیت کرام کی محبت کا دعویٰ کرنے لگا. اور امام مسلم نے یہ لکھ دیا تھا امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیں. اب سارے کوفہ والے امام حسین کی آمد کے منتظر تھے کہ نواسے رسول اب تشریف لائیں گے، روزانہ انتظار کرتے تھے. ادھر ابن زیاد کو ساری صورتحال پتہ چل گئی کہ کوفہ والے امام حسین کی آمد کے انتظار کر رہے ہیں، روزانہ انتظار کرتے ہیں کہ آج امام حسین آئیں گے. تو اس ظالم چالاک نے کیا کیا کہ جس راستے سے عموماً لوگ جاتے تھے نا، اس راستے سے نہیں گیا، بلکہ حجاز مقدس سے جو قافلہ جس راستے سے آتا تھا نا، یہ بھیس بدل کر حجازی لباس پہن کر، کوئی فوجی لباس، کوئی گورنری لباس، یہ نہیں، حجازی لباس، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے حجازی لباس پہن کر کے اس راستے سے رات کو، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جب اندھیرا چھا جائے، لوگوں کے چہرے صاف نظر نہ آئے، اس وقت یہ حجاز مقدس کے راستے سے حجازی لباس پہن کر کے اور اپنی فوج کو دور کھڑا کر دیا اور چند لوگوں کو لے کر کے یہ جو ہے نا کوفہ شہر میں داخل ہوتا ہے. جب یہ اس انداز میں داخل ہوا، اندھیرا تھا، تو کوفہ والوں کو پتا چلا تو سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا حجاز مقدس سے یقیناً امام حسین کا قافلہ ہے، امام حسین آ رہے ہیں. اچھا، اس نے اپنا چہرہ گرد و غبار سے بچنے کے لیے، اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال رکھا تھا. اس انداز میں بیس بدل کر کے جب ابن زیاد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں. لوگوں نے نعرہ بازی شروع کر دی کہ استقبال کرنے لگے کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کو مبارک ہو، آپ کا استقبال ہے. لوگوں نے بہت نعرے لگائے اور پورے شہر میں خبر پڑ گئی کہ امام حسین تشریف لا چکے ہیں. سارے شہر والے حسین پاک کی محبت میں امام علی مقام کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے. لیکن یہ پلید کچھ بول نہیں رہا تھا، صرف خاموشی کے ساتھ چلا جا رہا تھا شہر کے اندر اور لوگوں کو چہرے دیکھ رہا تھا کہ کون کون یہاں پر شامل ہیں، امام حسین کے استقبال کے لیے اتنا محبت کرتے ہیں اہل بیت سے. یہ چپ چاپ دیکھتا رہا حتیٰ کہ یہ چلتے چلتے گورنر ہاؤس پہنچ گیا. اس کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ ابن زیاد کے، اس نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ امام حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، اس نے بلند آواز سے کہا، لوگوں سنو، یہ حسین پاک نہیں ہے، یہ تو بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہے. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس نے فریب دیا، ہم تو دھوکے میں آ گئے، لوگ لعن تان کرنے لگے ابن زیاد کو اور لعن تان کرتے کرتے سمجھا کہ ہم دھوکے میں آ گئے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اب ابن زیاد سیدھے گورنر ہاؤس پہنچا، نعمان بن بشیر سے ملا اور وہ یزید کا لیٹر دکھایا کہ دیکھ، یزید نے خط دیا ہے کہ تو آج سے اس گورنر سے معزول ہے، اب تیرے جگہ پر یزید پلید نے، امیر المؤمنین نے ہمیں گورنر بنایا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو امیر المؤمنین کہتا تھا، ہم تو یزید پلید کہتے ہیں. ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن گیا. اسے پتا تھا کہ مسلم بن عقیل یہاں آئے ہیں. سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا، چالاکی دیکھیں اس کی، اس نے پورے شہر کے جو بڑے بڑے رؤسا تھے نا، یعنی قبیلے کے سردار تھے، ان سب کو بلایا. قبیلے کے جو سردار تھے ان کو بلایا اپنے گورنر ہاؤس میں اور ان سے کہا کہ دیکھو کوفہ والوں، تم جانتے ہو کہ اس وقت امیر المؤمنین وہ یزید بن معاویہ ہے. اگر تم نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہ کر کے کسی اور کی بیعت کی تو تمہیں پتا ہے یزید ظالم ہے، وہ پھر کیا کرے گا، تمہارے گھروں کو جلا دے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دے گا، تمہاری گردنیں اڑا دے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ امام مسلم کے بیعت کو توڑے اور یزید کو اپنا امام، اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کرے. یہ کس سے کہہ رہا ہے ابن زیاد؟ شہر کے جو بڑے بڑے روسا تھے نا، سرداران تھے، ان سے کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بات کہہ کے ان بڑے بڑے سرداروں کو نظر بند کر دیا.
इब्ने ज़ियाद ने उनको अपने गवर्नर हाउस में गोया कि कैद कर लिया, जाने ना दिया। उसके बाद फिर अब अगला हुक्म क्या आया? अब इमाम मुस्लिम बिन अकील कहाँ थे? उस वक़्त इमाम मुस्लिम बिन अकील जब कूफा तशरीफ ले गए थे तो एक मुहिब अहले बैत जिसका नाम मुख्तार बिन अबू उबैदुल्लाह था, मुख्तार बिन अबू उबैदा था, उनके घर में तशरीफ फरमा थे। और सारे लोगों को पता था कि मुस्लिम बिन अकील मुख्तार बिन अबू उबैदा के घर में तशरीफ फरमा है। इब्ने ज़ियाद ने बड़े बड़े सरदारों को नजर बंद करके गवर्नर हाउस में अब अगला हुक्म जारी किया कि लोगों देखो, अब यजीद अमीरुल मोमिनीन है, जो इसके बैत से इनकार करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घरों को जला दिया जाएगा, उसके बच्चों तक कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा अब ऐसा करें कि मुस्लिम बिन अकील, हमने सोचा यहां आए हैं, कूफा वालों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत को कबूल कर लिया है, जो शख्स मुस्लिम बिन अकील को अपने यहां पनाह देगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, और जो शख्स जो है ना मुस्लिम बिन अकील का पता बता देगा उसको इनाम करामात दिया जाएगा। इस तरह इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया। अब लोगों को पता था कि मुस्लिम बिन अकील जो है ना ये मुख्तार बिन अबू उबैदा के घर हैं, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां से निकल करके एक मुहिब अहले बैत थे कूफा में जिनका नाम हानी बिन उरवा था, उनके घर तशरीफ ले गए। हजरत हानी बिन उरवा ये बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे अहले बैत से। हालात अब तो बिगड़ते गए ना, हालात खराब होते गए, लोग डर के मारे इमाम मुस्लिम बिन अकील की बैत को भी उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील जो थे ना हानी बिन उरवा के घर आए, तो हानी बिन उरवा ने अदब किया, इज्जत किया और एक मकान में उनको छुपा दिया ताकि पता ना चले। अब पूरे कूफा में तलाशी ली जा रही है कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है, कहीं पता ना चला। तो इब्ने ज़ियाद ने एक शामी गुलाम था जिसका नाम माकल था, उसको 3000 दिरहम दिया, कहा कि जा करके किसी तरह तो मुस्लिम बिन अकील का पता लगाए कि मुस्लिम बिन अकील छुपे कहाँ हैं। वो सीधे कहाँ आया? सीधे आया कूफा की जामा मस्जिद में। देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, और भी लोग थे लेकिन एक शख्स बहुत ही मोहब्बत के साथ खुशू खुशी के साथ नमाज पढ़ रहा है, ज़रा दीनदार बहुत ज़्यादा मालूम होता था। वो इंतज़ार करने लगा। उसके बाद जब वो नमाज से फारिग हुआ, सलाम किया, उसका नाम मुस्लिम बिन औसजा था, असदी था। तो इस गुलाम ने जो माकल था इसने कहा कि यार हम बड़ी दूर से आए हैं, मुल्क शाम से आए हैं, अहले बैत के खादिम हैं, मोहब्बत करते हैं, अहले बैत की घराने के हम नौकर हैं और उनकी खिदमत में 3000 दिरहम नजराना पेश करने के लिए लाए हैं। हमने सुना है कि अहले बैत का कोई चश्मो चिराग यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, अगर आप हमें उनका पता बता दें, उनसे मुलाकात करवा दे तो हम उनकी ज़ियारत भी कर ले, और ये जो नजराना लेकर आए हैं ना हम उनकी खिदमत में पेश कर दें। मुस्लिम बिन औसजा को पता ना था कि ये जालिम जासूस है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप मुझसे क्यों पूछते हो? तो माकल ने कहा चूंकि आप दीनदार लगते हैं, ऐसा लगता है कि आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपसे मालूम करें, आप हमें उनका पता बताएंगे, हम भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, आप भी मोहब्बत करते हैं। तो मुस्लिम बिन औसजा ने माकल को बता दिया कि इस वक्त ये जो है ना वहां पर हैं, हानी बिन उरवा के घर पे हैं, मौजूद हैं। तो माकल गया वहां पर और हानी बिन उरवा को भी ये कहा कि हम अहले बैत की मोहब्बत हैं, मुल्क शाम से आए हैं और हमने सुना है कि आपके घर जो है ना अहले बैत के एक चश्मो चिराग मुस्लिम बिन अकील मौजूद हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं हम उनसे, हम उनकी खिदमत में नजरान लेकर आए हैं, आप मेरी मुलाकात करवा दें। हानी बिन उरवा भी उसके धोखे में आ गए, कहा कि ठीक है। अब ये शख्स जो जासूस था ना हजरत मुस्लिम बिन अकील से मिला, बड़ी मोहब्बत के इजहार किया, हाथ पैर छूमे, खिदमत किया और खिदमत में 3000 दिरहम पेश किया। दिन भर रोजाना ये आता, आपकी खिदमत में रहता, दिन भर जो कुछ होता ये जा करके इब्ने ज़ियाद को बताता था, दिन भर जो यहाँ होता ये जा करके इब्ने ज़ियाद को बताता था। अब हानी बिन उरवा जो था ना ये मुहब्ब अहले बैत थे, लेकिन इसके ताल्लुकात इब्ने ज़ियाद से भी थे, पुराने ताल्लुकात थे। अब वो डर के मारे कि हमारे घर मुस्लिम बिन अकील हैं, कहीं कोई बात जाहिर हो गई तो हम इब्ने ज़ियाद को क्या जवाब देंगे। इब्ने ज़ियाद को जब पता चल गया कि मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर मौजूद हैं,
تو اس نے ہانی بن عروہ کو بلوایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل تمہارے گھر ہیں، لہٰذا میں تمہیں خاموشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کو ہمارے سپرد کر دیں۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، خاندان نبوت سے ہیں، ہم ان کو تمہارے سپرد ظلم کرنے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا اگر نہیں کرو گے پھر ہم تمہیں سزا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر تمہارے سر پر بھی تلواریں چمکیں گی، ہمارے قبیلے والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو غرض کی ابن زیاد نے کچھ مارا بھی، ان کو چہرے پر مارا، ان کے سر پر مارا، خون بہنے لگا، اور اس طرح ہانی بن عروہ کو قید کر لیا، جیل میں بند کر دیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ ہانی بن عروہ قید کر دیے گئے، اب حالات تو بہت خراب ہو گئے۔ تو آپ نے پھر جو جانساران تھے جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، بیعت کیا تھا، ان کو پکارا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرا ساتھ دینے کے لیے عہد کیا تھا، خطوط بھیجے تھے، اب وہ باہر آئیں، اب میدان میں جانے کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام مسلم کے بلانے پر 40,000 کوفی ہتھیار سے لیس ہو کر کے امام مسلم کی خدمت میں آ گئے۔ 40,000 کوفی آ گئے، امام مسلم سب کو لے کر کے گورنر ہاؤس کے سامنے آ کر کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ قریب ہی تھا کہ اگر یہ حملہ کر دیتے نا امام مسلم اپنے جانساروں کو لے کر کے نا، تو گورنر ہاؤس پر قبضہ بھی ہو جاتا، ابن زیاد قتل بھی ہو جاتا اور حالات بالکل درست ہو جاتے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہ چاہتے تھے کہ خون خرابہ نہ ہو، امن کے ساتھ، صلح کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چونکہ سامنے والے بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے، مسلمانوں کا خون نہ بہے، اس وجہ سے آپ مصالحت چاہتے تھے، صلح چاہتے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ صلح سے بات چیت سے کام بن جائے، لیکن ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ 40,000 لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر کے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا ہے، تو پھر اس نے اب چال چلی، ڈر گیا، گھبرا گیا، اگر یہ بارگی حملہ کر دیں گے تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اس نے جو 40 بڑے بڑے سرداروں کو نظر بند کیا تھا نا، ان کو نکالا، اور اب یہاں ان کو استعمال کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جتنے شہر کے لوگ ہیں سب تمہارے خاندان کے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، یہ جو ہمیں قدر کرنے کے لیے آئے ہیں، مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں چھت پر چڑھ کر کے کہو کہ تم لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ اے سرداروں ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اور یاد رکھنا یزید یہ ظالم حکمران ہے، یہ تمہاری نسلوں کو بھی ختم کر دے گا، تمہارے گھر کو برباد و ہلاک کر دے گا، تمہیں بھی برباد کر دے گا، اور ہم تمہیں یہاں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا جا کر کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، قبیلہ والوں کو یہ کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ان سے الگ ہو جائیں، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ استعمال کیا۔ اب وہ جو سرداران تھے نا، یہ سب بدعہد قوم تھی نا، وہ جو ہے نا گورنر ہاؤس کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ خدا کے واسطے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اور صرف ہمیں نہیں، یزید کی فوج آئے گی، تمہارے گھروں کو بھی جلا دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ وہ سارے 40 بڑے بڑے جو عمائدین تھے جن کو ابن زیاد نے نظر بند کیا تھا، اور جتنے لوگ آئے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے انہی کے قبیلے سے تھے، انہی کے خاندان سے تھے، انہی کے رشتہ دار تھے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے کہا، اور ان لوگوں نے جو مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے دیکھا کہ یہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، قرابت دار ہیں، اگر ہم مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ چھوڑیں ان کو قتل کر دیں گے، پھر جب ان کو قتل کر دیں گے تو کل آگے چل کر کے ہمیں بھی قتل کر دیں گے، ہمارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اپنی جان بچانے کے لیے ان کوفیوں نے کیا کیا کہ دھیرے 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 سب لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ 40,000 جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، شام کا وقت ہوا، امام مسلم جب کوفہ کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو صرف 500 افراد آپ کے پیچھے تھے، لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک فرد بھی آپ کے ساتھ کوفہ کا نہ تھا۔ سب بدعہد غدار قوم جو ہے نا امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ اب امام مسلم تنہا بچے۔ پورا کوفہ جنہوں نے خط لکھ کر کے بنایا، جنہوں نے بیعت کی، بہت زیادہ وعدہ کیا تھا، ایک فرد بھی نہ تھا، تنہا امام مسلم۔ رات ہو گئی،
अंधेरा छा गया, बेकसी का आलम है, परदेश है, अपना वतन नहीं गैर का वतन है। इमाम मुस्लिम बाहर निकले, अंधेरे में चले जा रहे हैं, कभी इस रास्ते से कभी इस रास्ते से, सारे सबके दरवाजे बंद हैं। वो जिन्होंने मेहमान नवाजी की थी आज उनके दरवाजे बंद है, कोई एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं। इमाम मुस्लिम जाते जा रहे हैं कि देखा कि एक खातून दरवाजे पर बैठी थी। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि खातून प्यास लगी है, अगर आप चाहो तो मुझे पानी पिला दो। कहा ठीक है बैठो पिलाती हूँ। वो खातून घर से गई, पानी लेकर आई, पानी पिला दिया। इमाम मुस्लिम इतना थक चुके थे दिन भर से, और सबसे बड़ा अफसोस जो आपको था वो ये था कि कूफा वालों ने हमारे साथ गद्दारी की है, और हमने अपने भाई इमाम हुसैन को खत लिखा को यहाँ तशरीफ ले, हालात साजगार है, ये टेंशन उनको ज्यादा था। मुस्लिम बिन अकील ने पानी पिया, वहीं बैठ गए। उस औरत ने कहा कि भाई आपने पानी पी लिया, आप जाएं अपने घर, क्यों यहाँ बैठ गए? 2-3 बार कहा, आपने कोई जवाब ना दिया। फिर उस औरत ने कहा कि आप घर जाएं, आराम करें। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा खातून मेरा यहाँ कोई घर नहीं, मैं यहाँ परदेश में हूँ, कोई वतन नहीं, सारे दरवाजे बंद है हमारे लिए, कोई अपना नहीं, सब गैर हैं। पूछा तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो बड़ा रोशन है, बहुत चमकदार है, कौन हो? तो मुस्लिम बिन अकील ने बताया कि हम अहले बैत किराम में से मुस्लिम बिन अकील हैं। कूफा वालों ने हमारे साथ गद्दारी की, धोखा किया, खानदान नबुव्वत से ताल्लुक़ रखते हैं। वो औरत अहले बैत की से मोहब्बत करने वाली खातून थी। जब उसने देखा कि ये तो मुस्लिम बिन अकील है, तो अदब के साथ अपने घर लेकर गई, खाना खिलाया, लेकिन आपने खाना नहीं खाया, पेश किया खाना। उसके बाद एक कमरे में आपको क्या करते हैं, बिस्तर आलीशान लगा करके आराम करने के लिए रख दिया। उस औरत अब इधर जो है ना पूरे कूफा में इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम बिन अकील को जो पकड़ करके लाएगा इनाम करामात दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील जो थे ना वो इस खातून के घर में थे। इस खातून का जो बेटा था ना ये यजीदी था, दुनियादार था, और ये भी उन्हीं गद्दार कूफियों में से था, इनाम की लालच में और इब्न ज़ियाद की जो है ना इनाम जो मुकर्रर किया था उसके लालच में ये भी मुस्लिम बिन अकील को ढूंढता रहा, तलाश करता रहा। ये जब घर आया दिन भर थका मांदा तलाश करके, तो उसने देखा कि हमारे घर मुस्लिम बिन अकील है जिनको हम तलाश कर रहे हैं। इसने मोहम्मद बिन अशस नामी एक यजीदी को इसकी खबर दे दी। उसने इब्न ज़ियाद को खबर दे दी कि मुस्लिम बिन अकील फलां के घर ठहरे भी हैं। इब्न ज़ियाद ने एक फौजी दस्ता भेजा और उस खातून जिसके घर में ये थे उसको घेर लिया उन्होंने। वो लोग हथियार से लैस होकर के आए, मुस्लिम बिन अकील पर हमला करना शुरू कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जान गए कि ये इनको इब्न ज़ियाद को और इन जालिमों को यजीदियों को पता चल गया हम यहाँ हैं, तो आपने तलवार उठाई। क्योंकि हुजूर के जो खानदान के अफराद होते हैं ना ये शेर होते हैं, शेर, ये अपने आप को जालिम के हवाले नहीं करते, जहां तक हो सकता है मुकाबला करते हैं, जुल्म के खिलाफ डट करके खड़े हो जाते हैं, और वही उनकी मेराज होती है किस्मत की। मुस्लिम बिन अकील तलवार लिए, भूखे प्यासे तो थे ही, थके हारे थे, लेकिन फिर भी डट करके मुकाबला किया। हत्ता कि लोगों ने जब देखा कि इस तरह तो हम इन पर कामयाब नहीं हो सकते हैं, एक रूहानी ताकत थी, हैदरी शेर की एक कुव्वत थी आपके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, छत पर चढ़कर वहां से पत्थर बरसाने लगे आपके ऊपर और वो आग जला करके फेंकने लगे। इस तरीके से हजरत मुस्लिम बिन अकील को फिर भी काबू नहीं कर पा रहे थे। लड़ाई आप तनहा थे, उधर पूरी फौज थी मुस्लिम बिन अकील के मुकाबले में। तो मोहम्मद बिन अशास नामी जो सिपह सालार था उस फौज का, उसने कहा कि अलामान अलामान, मामी मुस्लिम हम आपको अमान देते, आप लड़ाई बंद करें, अमान देते। हजरत मुस्लिम बिन अकील इतना लड़ करके थक गए थे, एक दीवार से टेक लगा करके बैठ गए, और उधर से वो लोग कहने लगे अमान अमान, आप खामोश हो जाए, हम वादा करते हैं, हम आपको अमान देते हैं, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील को उनकी बात पर भरोसा तो ना था, लेकिन आप थक हार करके बैठ चुके थे। आपने कहा ठीक है। अब वो लोग आए और एक सवारी पर आपको बैठाया, आपकी तलवार भी ले ली। उसके बाद गवर्नर हाउस लेकर के गए, गवर्नर हाउस लेकर गए। इब्न ज़ियाद के जब दरबार में पहुंचे ना,
تو پیاس اتنی شدت کے ساتھ لگی تھی کہ اس حملے میں امام مسلم کا اگلا ہونٹ کٹ گیا تھا، دانت بھی جو ہے نا ہلنے لگے تھے، زخمی کافی ہو چکے تھے، پیاس بہت لگی تھی۔ ایک مٹکا دیکھا گورنر ہاؤس کے دروازے پر پانی کا، تو کہا پانی پلا دو۔ کسی یزیدی نے کہا کہ تمہیں ایک بوند پانی نہیں ملے گا، لیکن کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، اس کو ترس آ گیا اور اس نے پانی کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے جب منہ لگایا نا پانی پینے کے لیے تو خون سے پورا پیالہ بھر گیا، بہ رہا تھا، واپس کر دیا۔ دوسرا پیالہ لیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میرے مقدر میں دنیا کا پانی نہیں پینا ہے، حوض کوثر پینا لکھا آتا مقدر میں، تو رکھ دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد سے مکالمہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل دیکھو، یزید کو امیر المومنین تسلیم کرو، اس کی بیعت کرو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ظالم کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک دیں، ظالم کو خلیفہ مان لے، امام مان لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو یقین ہو گیا کہ اب جو ہے نا شہادت تو ہمارا مقدر ہے، شہادت ہمارا مقدر ہے، ہو جائے گی، اب اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ کوئی ہے، ابن سعد، عمر بن سعد موجود تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اشرف مشرہ میں سے تھے، صحابی اس درجے کے، ان کا بیٹا یزید ہی نکلا، جس طرح حضرت امیر معاویہ کے بیٹا یزید نکلا نا، کئی صحابہ کرام کے بیٹے جو یزید فوج میں شامل تھے، دنیا کی محبت، دنیا کی دولت کی خاطر اس سے بلا کر کہا کہ تو خاندان قریش سے ہے، ایسا کر کہ ہماری کچھ راز کی بات ہے تو سن لے۔ اس نے پہلے انکار کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا جاتا ہے، سن لے۔ تو اس نے سنا، اکیلے میں لے جا کر کے بتایا کہ دیکھ کوفہ میں فلاں آدمی کیا میرے ذمے پر 700 درہم قرض ہے، تو ادا کر دینا، اور میرا جب قتل ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر کے تو دفن کر دینا، اور ایک کام یہ بھی کرنا کہ ایک خط امام حسین کو لکھنا، یہاں کے حالات کو بتانا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور امام حسین یہاں تشریف نہ لائیں، یہ کہہ کے جو ہے نا یہ کر دینا۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل نے کچھ مکالمہ کیا، ابن زیاد سے سمجھائے، لیکن وہ ظالم اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جائیں اور ان کو وہاں قتل کر کے ان کو نیچے ان کے جسم کے ساتھ پھینک دیا جائے۔ جلاد آپ کو لے کر گیا اور وہاں قتل کیا، سر کو تن سے جدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا سر کو، جسم کو، مبارک جسم کو نیچے پھینک دیا، اور آپ کے سر کو کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے دروازے پر لٹکا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ دہشت میں آئیں اور کوئی اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے مطلب کوشش بھی نہ کرے کہ جو اہل بیت کا ساتھ دیتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا، یزیدی اس کا انجام یہ کرتے، دہشت پھیلانے کے لیے، اور یزید کے خلاف کوئی عمل نہ کرے۔ یہ انجام امام مسلم کے ساتھ اس نے یہ دردناک داستان اس نے رقم کی۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل شہادت کا جام نوش فرما جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے تھے، ان کا تذکرہ بھی کرنا تھا، لیکن اب آج وقت ہمارا پورا ہو گیا، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ کل آخر دن بچا ہے، کل ہم سے انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ان شہزادوں کی شہادت کا بھی ذکر کریں گے، اور امام عالی مقام پھر کوفہ کس طرح آئے، کربلا کی جنگ کیسے ہوئی، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ واقعات کل آپ کو عرض کریں گے۔ آج ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔